میرے خیال میں پیپلز پارٹی لیڈ لے جائے گی اور جو بھی بنے گی گورنمنٹ کوئی سنگل پارٹی نہیں بنا سکے گی. ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ آئے گی, نون پی 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 یہ مل کے کو بنائے گا. صحیح سر. اور جو آزاد امیدوار ہیں آئی تھنک وہ اصل کنگ میکرز جو ہوں گے وہ آزاد امیدوار ہوں گے. ٹھیک ہے اختیار صاحب سن رہے ہیں آپ. سر آپ نے آغاز میں کہا ہم کل بھی کمفرٹیبل تھے, آج بھی کمفرٹیبل ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سکون کو تھوڑا سا شیٹر کرنے کی کوشش کی ہے روکڑی صاحب نے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی لیڈ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور آپ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ سیریس نہیں لیتے تو میں تھوڑا سا شفقت بھائی نے کہا نا یہ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, یہ غلط لگا رہے ہیں. یہ آج ان کو اگر پنجاب کی پولیس پر اعتراض ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں جب الیکشن ہوا تھا تو کیا آپ کی حکومت میں پنجاب سے پولیس نہیں آئی تھی؟ اس وقت حلال تھی, آج حرام ہے. نہیں یہ بات نہ کریں نا آپ, اس وقت تو آپ ہی بول رہے ہیں نا, میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہاں پر بھائی جان مجھے بولنے دیں گے آپ؟ یہاں پر آپ کی حکومت آخری گزری ہے. کوئی ایک نہیں آپ بھائی ہمارے, ہم کیوں لڑیں گے, لیکن اپنی باری میں بات بندہ کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہی تہذیب ہوتی ہے, یہی تمدن ہوتا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں, وی آر ناٹ ڈوئنگ اے کراس شو. تو بھائی جان اللہ کرے آپ سیکھیں, کسی سے اچھا کوئی کام کسی سے بھی سیکھ لیں. مجھ سے نا آپ خرم حمید روکڑی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے کچھ سیکھ لیں, کرن سے کچھ سیکھ لیں. مجھ سے اگر نہیں سیکھنا چاہتے آپ کی مرضی, لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر آپ کی حکومت گزری ہے, وہاں پر آپ کی آن گراؤنڈ وہاں سے کوئی پرفارمنس آپ کی نہیں ہے. جس طرح خرم بھائی نے بات کی نا کہ حافظ حفیظ الرحمان جو ہے اس نے اپنا سکہ بنا لی ہے, اس کی جماعت اور اس نے خود وہاں پر ایک پرفارمنس دی ہے. آن گراؤنڈ ان کی ڈیلیورنس ہے, چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. دانش اسکول بھی دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹی بلتستان بھی دیکھ رہے ہیں, ایئرپورٹ بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں کی سڑک بھی دیکھ رہے ہیں, ورنہ ان کی تو کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. آج جو بات ہو رہی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے مانسیرا سے لے کر چلاس تک موٹر وے کا اعلان کیا ہے. ہم تو جی بی کو پوری دنیا کا ایک اس کی لیم لائٹ میں لانا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا وہاں پر آئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس بات کا واویلا کریں گے جب آپ کے پاس تو 24 حلقوں میں آدھے حلقوں پر آپ کے پاس امیدوار بھی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے؟ جنید اکبر خان صاحب اگر این او سی لے لیتے تو وہ پہنچ سکتے تھے. اچھا خان صاحب یہ بھی فرما دیں, یہ کیا اس بجٹ میں بھی گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے کیا؟ یہ بالکل, میں جہاں تک میری معلومات ہیں اور میرے سامنے جو گفتگو ایلڈرز کی ہوئی ہے ہماری قیادت کی, تو اس میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور موقع دیا تو ہم یہ کریں گے کہ نیکسٹ جو ہمارا 5 سال کا پلان ہے, ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح اس خطے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر فلائٹ زیادہ ہوں, جہازوں کی آمد و رفت زیادہ ہو, جس طرح خرم بھائی نے بات کی, ایئرپورٹ ان کا کشادہ ہو, روڈ ایکسس ان کا بہتر ہو. یہ جو پیکس ہیں وہاں پر نانگا پربت, K2, یہ پسو کونز, بہت زیادہ گلیشیئر ہیں, ان تک لوگوں کو رسائی دینی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ دنیا کا ایک بہترین ایک ٹورسٹ سپاٹ بن سکتا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کی سال کے 12 مہینے, آٹم میں کیا, ونٹرز میں کیا, سمرز میں کیا, سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے حصے کی وہاں پر, آج ہم وہاں پر کھڑے ہو کر ہم نے ببانگ دوہل کہا, ہم نے ببانگ دوہل یہ بات کی کہ ہم جی بی کو لاہور اور پنجاب جیسے ماڈل پہ لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک ساتھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں ووٹ دے دیں, ہم جی بی کو پشاور بنا دیں گے. جو کر رہے ہیں وہ سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے, اور کسی کی بھی ہوتی ہے ہم دعا گوائیں کہ واقعی یہ سارے کام ہوں. لیکن آپ کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کیونکہ حکومت میں ہیں تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ دھاندلی کا ایک شبہ فیل ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ دونوں جماعتیں یہ کلیم کرتے ہوئی بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت بھاری پوزیشن پر دکھائی دے رہے ہیں. اختیار ولی خان صاحب, آپ کی طرف ہم یہ سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ کے لیے جو پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی
وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ آپ لوگ وہاں پر منصوبے اناؤنس کر رہے تھے تو اس کانٹیکسٹ میں آپ نے وہاں پر دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے سر. دیکھیں منصوبے کوئی نئے ہم نے اناؤنس نہیں کیے ہیں. جو وہاں کی موٹر وے بنانے کی بات تھی تو وہ بھی ہمارا ایک پرانا منصوبہ تھا اور ہم نے پہلے اناؤنس کر رکھا تھا. تو اس کے علاوہ تو ہم نے وہاں پر اگر یہ کہا ہے کہ ہم اس کی محرومیاں دور کریں گے تو یہ تو مطلب کوئی ووٹر کو برائب کرنے والی بات نہیں تھی. ووٹر کو برائب کرنا کچھ اور ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں تلخیب نہیں بڑھانا چاہتا. الیکشن تھا, ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے. اگر عوام نے ان کو ووٹ دے دیا حق حکمرانی کا, ہم قبول کریں گے. اگر عوام نے ہمیں دے دیا تو ان کو بھی قبول کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. مطلب کوئی تیسری پارٹی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو وہاں پر ان کے پاس تو 24 حلقوں میں 12 حلقوں پہ بھی میں آپ سے ہائپوتھیٹیکلی پوچھ لوں سر, اگر جو خرم صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر وہ والی سچویشن ہو جاتی ہے مثال کے طور پر, میں ہائپوتھیٹیکلی آپ سے پوچھ رہی ہوں, تو کیا کریں گے آپ لوگ پھر؟ کیا حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ بنا رہے ہوں گے یا آپ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہوں گے؟ یہی سوال میں ویسے پیپلز پارٹی سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں نہیں, میں نہیں, اگر ہم وفاق میں ایک ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں تو کیا جی بی میں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ آپ الیکشن تک لڑ لو, تنقید بھی کر لو ایک دوسرے پہ. جس طرح آپ کر سکتے ہو اپنی کیمپین چلاؤ, ووٹر کو جس طرح آپ اٹریکٹ کر سکتے ہو کر لو. عمران خان نے تو اتنا تک کہہ دیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, نیا پاکستان بنا کے دوں گا اور کروڑوں نوکریاں دوں گا اور امیر اور غریب کا ایک پاکستان ہوگا اور 100 دنوں میں انقلاب آئے گا. یار ایسی کیمپین تو آج کل نہ زرداری صاحب بلاول بھٹو نے چلائی نہ ہم نے چلائی. ہم تو ریئلسٹک باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ووٹر جو فیصلہ کرتا ہے, اگر انہوں نے حق حکمرانی دے دیا پیپلز پارٹی کو تو بسر چشم ہم قبول کریں گے. اور کولیشن اگر یہ اپر پوزیشن پر سر ویسے اب بھول بھی جائیں وہ خود جیل میں ہیں, ان کی جماعت کا اس وقت کیا حال ہے, پیپلز پارٹی آپ پر تنقید لیکن آپ کو یاد ہو ہی رہتے ہیں. آتی ہوں میں دوبارہ آپ کی طرف. کنور دلشاد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کے وقت کی بھی شکر گزار ہوں سر, اور مختار جاوید صاحب فیفن سے وہ بھی ساتھ موجود ہوں گے. کنور دلشاد صاحب, سر الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کے پرامن ترین الیکشنز ہیں. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ کنور دلشاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کنور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی, مختار جاوید صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. جی سر, اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز جواب دیجئے. آپ کی نظر میں بھی یہ پرامن ترین الیکشن رہے ہیں اس بار جی بی کے؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل, کنور دلشاد صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, چلیں. گلگت اب اصولی طور پر گلگت بلتستان کے تمام رزلٹ ابھی سامنے نہیں آئے ہیں, لیکن جہاں تک کہ چند حلقوں کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بڑی نمایاں طور پر آگے بڑھ رہی ہے. اور اس کے لحاظ سے ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ باقی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کر سکتی ہے. تو یہ ہمیں بڑی اس بارے میں یہ بڑی حیرت انگیز بات آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے اس میں بڑا کام کیا اور ان کی کافی امیدوار جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آگے چل کے وہ اپنے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر یا مصدق عین کے ساتھ مل کر اپنی حکومت سازی میں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا. لیکن ایک ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن بڑے غیر جانبدار ہوئے. تمام سیاسی پارٹیاں جو باقاعدہ جن کو شکست ہو گئی ہے یا کامیابی نہیں ہوئی ہے, ان سب کو تنقید کرنے کی بجائے اس رزلٹ کو تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں کی عوام بڑی باشعور ہے, نوجوان بڑے باشعور ہیں, انہوں نے بہترین طریقے سے انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے اور یہ بڑا حساس خطہ ہے. اور یہ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے, انتظام بڑے شاندار تھے حکومت کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی تمام انتظامات کیے ہوئے تھے, لیکن برہا نظر ہی آ رہا تھا کہ بیرونی مداخلت کے تمام شواہد وہ ختم ہو گئے. نظر ہی آ رہا تھا اگر یہاں کوئی بے چینی پیدا ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ بیرونی مداخلت پیش آ جائے
لیکن وہ تمام خطرات ختم ہو گئے ہیں اور آئندہ حکومت سازی کے لیے سر آپ سے میں نے مزید سوال بھی کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں خرم صاحب کا ضرور اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی کہ آپ نے تو پیپلز پارٹی کو آگے بڑھا دیا تھا، لیکن آپ کے لیے تو بڑی خوشائند بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے حکومت سازی بھی کر سکتی ہے. اس وقت وہ سچویشن ان کو نظر آ رہی ہے. جو ان کی سچویشن اگر ایسے ہوتا ہے تو اس سے اور اچھی بات کیا ہوگی میرے لیے؟ یعنی ہم اسی لیے میں نے کہا نا آپ کے لیے خوشائند ہے، اس لیے آپ سے کامنٹ لے لوں. دوسرا جو آزاد امیدوار ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اس میں، اور آزاد امیدوار کافی ہوں گے. تو باقی دیکھتے ہیں. میرا تجزیہ وہی ہے جو میں نے آپ کو دیا. صحیح. مختار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. مختار صاحب یہ فرمائیے گا سر، مجموعی طور پر ہم بھی جب سب سے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو بڑے پرامن ہمیں نظر آئے. الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہا ہے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. آپ کے پاس کیا رپورٹس آئی ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے آج کا پورا پولنگ عمل بھی، ٹرن آؤٹ بھی آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا. کوئی شکایات وغیرہ اگر آپ کو موصول ہوئی تو کس قسم کی شکایات تھی؟ اچھا، جس طرح باقی دوستوں نے بھی کہا کہ اوورال تو پرامن ہی رہا ہے، لیکن اکا دکا جو واقعات جس طرح کچھ دیامر میں ہوئے، ایک آدھ اور جگہوں پہ، تو وہ معمولی نوعیت کے تھے جن کو کور کر دیا گیا. ٹرن آؤٹ اچھا ہے. خواتین کا جو سب سے زیادہ ہم نے آبزرو کیا کہ خواتین کا جو جوش و خروش تھا، اور اسی طرح مرد حضرات کی جو قطاریں تھیں، تو وہ ایک طرح سے یہ بڑا خوشائند ہے کہ لوگ جو ہے اپنے حق رائے دہی کے لیے صبح سے لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے اچھے طریقے سے اپنا جو حق ہے وہ استعمال کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہے، یہ تو الیکشن ڈے تو پرامن گزر گیا. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، جس میں کہ ابھی ریزلٹ بننے ہیں، اور پھر کچھ پارٹیز شکایات بھی کر رہی ہیں. فارم 45 ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ابھی ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ریزلٹ کی کس طرح کنسالیڈیشن ہوتی ہے، ریزلٹ کس طرح ملتے ہیں، اور پارٹیز کو فارم 45 ٹائم سے ان کے ایجنٹس کو جو آبزرور وہاں ہیں ان کو ملتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن پھر ہمیں بتائے گی کہ جی کس طرف جا رہے ہیں الیکشن، کیونکہ ابھی کریٹیکل مرحلے میں ہم داخل ہو گئے اور وہ ہے ریزلٹ کنسالیڈیشن کا. ٹھیک، بالکل صحیح. کنور صاحب، سر ہماری بدقسمتی رہی ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک جتنے بھی الیکشنز کور کیے ہیں تو مختلف پارٹیز دھاندلی کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اس بار قبل سے الیکشن ہی دھاندلی کے الزامات پی ایم ایل این پر، حکمراں جماعت پر لگائے. پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہ ہم سسٹم کیسے ہم درست کر سکتے ہیں؟ ہم نے مختلف سسٹمز لا کر دیکھ بھی لیے، 18 میں بھی، 24 میں بھی، لیکن پھر بھی یہ الزامات وہیں پر ہی موجود ہیں. آج کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اگر بات کر لیں تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کے اندر ایک انتخابی کلچر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ شکست خوردہ پارٹی کبھی اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتی. وہ انہوں نے الزامات تو لگائے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ لگائے ہیں، حکومت پہ لگائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے ہیں. یہ ایک ہمارا ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اس کو مائنڈ کو سیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لحاظ سے سب سے بڑا آسان طریقہ ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ انتخابات ہو تو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے لیں، بایو میٹرک کا سسٹم کر دیں، تاکہ انڈیا میں دیکھیں کتنے الیکشن ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں صبح بہار میں الیکشن ہوا. خیالات یہی تھے کہ مودی ہار جائے گا، لیکن نہیں، کامیاب ہو گیا. اس کی جماعت کامیاب ہو گئی، سب نے ایکسپٹ کر لیا. اب یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم لانا پڑے گا، اور بایو میٹرک بھی. تب یہ جا کے یہ دھاندلی کے الزامات ختم ہوں گے. یہ فارم 45-47 کا جو وظیفہ پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ محض سیاسی نریندر نعرہ مودی کے ہوتا ہے. حوالے سے جو آپ نے مثال دی ہے تو وہاں پر تو پوری پریس کانفرنس کی تھی سر کانگریس نے، ان کی راہل گاندھی کی پارٹی نے، اور انہوں نے دھاندلی کے اور بھرپور دھاندلی کے الزامات لگائے تھے. نہیں، دھاندلی کا الزام تو ایک انہوں نے ظاہر ہے کہ لگائے تو ہیں، لیکن بہت کامیابی ہو گئی ہے. لیکن وہاں اتنا الزامات نہیں لگے جتنے ہمارے ہاں لگتے ہیں کہ فارم 45-47 یہ اس کا جو ہے اس کا کلچر ختم کریں. چل دو. اس کے حساب سے آسان طریقہ یہی ہے آپ کا، میں پاکستان کے سسٹم میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں. بہترین پاکستان کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین انڈیا سے بہتر ہے، تو وہ اس طریقے سے لے کے آ جائیں. پہلے ہم نے 24 میں ای وی ایم ٹرائی کیا تھا، 18 میں ہم نے آر ٹی ایس ٹرائی کیا تھا. لیکن وہ جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے نا، یہ بات درست ہے کہ جو شکست جس جماعت کو ہوتی ہے وہ دل بڑا کر کے شکست کو تسلیم کرے، لیکن یہ کلچر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. شفقت صاحب.
جو بات مختار صاحب کر رہے ہیں کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو بایو میٹرک ہو. میرا لیڈر بھی یہی کہتا تھا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے الیکشن چرانے ہیں انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. دیں گے. دیکھیں آپ راستہ آسان کریں, لائیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک کروائیں, پھر اس کے بعد کوئی دھاندلی کا الزام آپ پہ لگائے گا. آپ دیکھیں کس نے اس کو روکا اور کون کروانا چاہتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف تھا جو آپ فائفن والے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو اور بایو میٹرک ہو, لیکن ہم میرے جو دوست ہیں ان کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بالکل اس کو نہیں, وہ الیکشن کمیشن کے سابق رہنما ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے. تو میں تو انہیں کا کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں. مجھے رسپونڈ کرنا تھا اپنے بھائی اختیار ولی صاحب کو, بڑے بھائی بس میں نے کلوز کرنا ہے. میں بے شک کلوز کریں. ان کو کتنی اور باریاں چاہیے؟ 5 دفعہ ان کو وفاق میں ہو گئے, 9 دفعہ ان کو پنجاب میں ہو گئے. مجھے وہ تو بتائیں جو انہوں نے ڈیلیور کیا. اس ملک کو اندھیروں میں دھکیل 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 کے اور کہاں لے جانا ہے کہ ابھی جب بھی آتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ہمیں اور ملے گا تو ہم یہ کر دیں گے. اور بھائی ہمارے صرف 3 سال ہیں, جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو انہیں 3 سالوں کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور اپنے باریاں تو گنے, کتنی باریاں اور چاہیے آپ کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے سر 30 سیکنڈز ہیں, آپ اگر اس پر رسپونڈ کر سکیں اختیار صاحب. یہ شفقت عباس صاحب جو ہے میرے بھائی ہے, ان کی ریاضی بڑی کمزور ہے. یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے 3 سال حکومت کی ہے. 3 سال نہیں, 4.25 سال حکومت کی ہے. 15 سال خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت کی ہے. خیبر پختونخوا میں 15 سال حکومت کی ہے. اور ہم نے کیا ہے, سڑک پر آپ سفر کرتے ہیں وہ ہم نے بنا کے دیا. جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہ یونیورسٹی ہم نے بنا کے دی. جس ایئرپورٹ سے آپ سفر کرتے ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. جس ملک کا میں آپ تینوں مہمانوں کی, چاروں معزز مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں. وقت اس آر کا بالکل ختم ہو گیا ہے.